دن بھر ہم جو کی پلیئرز ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے رہے، جو پھر انٹرسٹنگ حلقے ہیں جہاں پر تگڑے مقابلے ہو رہے ہیں. لیکن ابھی ہیڈ لائن کے بریک پر جانے سے پہلے جو چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ 8 فروری 2024 کے دن تک ہم آ چکے. کل کے دن 8 سے 5 وہ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. انتخابی نتائج جو ہیں اس کی قبولیت کا جو مرحلہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اتنی میچور ہو گئی ہیں کہ 9 فروری کو کوئی اعلان نہیں کرے گا کہ میں اسلام آباد کی طرف آ رہا ہوں. سیاسی جماعتوں سے پہلے آئی تھنک کل سروے آیا تھا اپسوس کا، جو فرینچ ریسرچ فرم ہے، ان کا بڑا انٹرسٹنگ سروے. اس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 76% لوگ آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ ریزلٹس. لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے، انہوں نے کہا جیسے جیسے آپ شہروں سے باہر جاتے ہیں، دیہی علاقوں کی طرف، جیسے جیسے رورل ایریا آتا ہے اس میں ایکسیپٹنس زیادہ ہے. جہاں وہ آپ کو نظر آتا ہے دھڑے بندیاں دوسرے وہ، اور شہروں کے اندر ایکسیپٹنس بہت کم ہے. اسلام آباد کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لیسٹ لائکلی اس میں بالکل ایکسیپٹنس نہیں ہے رزلٹ کی. تو جہاں تک نتیجے کی ایکسیپٹیبلٹی کی بات ہے، پارٹیز نے تو تیاری کر لی ہوئی ہے. میرا خیال ہے اگر آپ پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ کل کا جو کلپ ہے بلاول بھٹو صاحب کا، بڑا ہارڈ ہٹنگ انہوں نے بات کی ہوئی. عمران کو بھول جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی بھول جائیں گے عمران خان کو اگر میرے ووٹوں کے ساتھ کچھ کیا. آئی تھنک وی شوڈ پلے اٹ. اگر نہیں بھی ہے تو لائن اپ کر لیں. تو تیاریاں تو سب نے کی ہوئی. زرداری صاحب کہہ چکے ہیں اب روڈ بلاکس ہیں کراچی میں. بلاول کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو فلانا ہوا. پی ٹی آئی کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے، وہ ہمارے سامنے بھی ہے. اور کل جس طرح ڈی جی خان کے اندر جو آج واقعہ چل رہا ہے وہ بھی جس طریقے سے ہوا ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو ایکسیپٹیبلٹی میرے خیال میں ایک جماعت میں 2-3 جماعتوں میں بہت اچھی ہوگی. مسلم لیگ نون بڑی جلدی ایکسیپٹ کر رہی ریزلٹس کو. یہ نہ ہو کہ جلدی کر لیں. ایم کیو ایم کر لے گی. تھوڑا بہت مولانا صاحب کر لیں گے. تو پی ٹی آئی اینڈ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کہ ان کے اس پہ کافی زیادہ تحفظات ہمیں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آج میں ذرا پھر رہا تھا لاہور میں. اچھا. تو جسٹ ڈوب اراؤنڈ کافی جگہ ملا. بڑی انٹرسٹنگ جو مجھے صورتحال نظر آ رہی. مجھے لاہور میں تو ٹرن آؤٹ زیادہ نظر آتا ہے. اور جب پی ٹی آئی والوں سے میری بات ہو رہی تھی، دوستوں سے بھی دوسروں سے بھی، تو انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے ورکرز کو بھی کہا ہے بھائی آپ صبح جائیں سپورٹرز کو دوسرے کیمپ پہ سے جا کے اپنی پرچی بنوائیں. اپنے کیمپ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں پی ایم ایل این والے سے بوتھ کی پرچی بنوائیں، وہاں کریں، جا کے ووٹ اپنی مرضی کا ڈالیں تاکہ کوئی صبح وہ ریس دکھانے کی ضرورت نہیں. یہ تو لاہور کی آپ ملک صاحب بات کریں. سوری ٹو انٹرپٹ. شراز احمد شرازی ہمارے نمائندے میں اسلام آباد سے جوائن کریں، پھر میں باقی پینلسٹ کو بھی انگیج کرتا ہوں. شراز، اسلام آباد کے 3 حلقے اور مجموعی طور پر یہاں جو گہما گہمی تھی اس کو لے کر یہ شکوہ رہا. لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے رہے کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. آج آخری دن، کل کا دن پھر ظاہر ہے الیکشن کے ہم پروسیس میں ہیں. کیا رونق، کیا ماحول اور انتخابی سامان کی ترسیل کیا آج خوش اسلوبی سے ہو گئی ہے؟ یہاں بھی کچھ شکایات رہیں؟ دیکھیے عبید، اس سے پہلے آپ جب شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں یہاں پر سن رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی اگر آپ کی پرمیشن ہو تو کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. اس کے بعد اپنے سوال کی طرف آؤں گا. اس طرح آپ نے ان کے بارے میں کہا تو وہ جیل میں اس وقت ہے، وہ جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ کیا ہے تو اس پر وہ ضرور کہیں گے کہ ہم کو ان سے وفاق کی ہے امید جو نہیں جانتے وفاق کیا ہے. اور ساتھ ساتھ وہ وہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ کروں گا کیا جو سیاست میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں اس وقت اسلام آباد کے حلقے N48 میں موجود ہوں. یہ آر او کا آفس ہے جہاں کہ باہر میں اس وقت موجود ہوں، اور آج دن بھر یہاں پر خوب گہمی رہی. اسلام آباد سے اس طرح کی کوئی شکایت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. لیکن یہاں پر ایک شکایت ہمیں ضرور جو ہے ہم نے فیس کی. یہاں پر ایک مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ جو یہاں کے آر او صاحب تھے وہ الیکشن کمیشن کے اس کارڈ کے باوجود بھی جو میڈیا ورکرز تھے، جو صحافی تھے، ان کو ریٹرننگ آفیسر کے اس آفس کے اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی. کیونکہ ہم نے ڈپٹی کمشنر سے اس کی شکایت بھی کی لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی گئی.